میں اپنے عوام کو اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ورکرز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کہ اس تمام ظلم اور جبر کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد کل الیکشن ڈے کے اوپر جوک در جوک باہر نکلے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ تو نہیں آئی، لیکن ایک اندازے کے مطابق دس از گوئنگ ٹو بی دی ہائیسٹ ایور. سو یہ ہمارے جو ووٹر بیس ہے، ہماری جو سپورٹرز ہیں، ان کی ریزیلینس کو، ان کے پیشن کو، ان کے کرج کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو ہیٹس آف ٹو دیم، میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. اب یہ دوسرے فیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو سارا گزر گیا، لیکن کل جب الیکشن ڈے کے بعد الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے 5 بجے کے بعد، تو ایک ڈرفٹ تھی الیکشنز کی جو کہ سامنے بالکل کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ میجورٹی آف سیٹس کے اوپر، وہ پروونشل ہوں یا وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں، وہاں پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ میں تھی یا ویری کلوز سیکنڈ تھی. تو یہ جو کام تھا یہ جاری رہا 3-4 گھنٹے تک تو جاری رہا، لیکن اس کے بعد نوٹس کیا گیا کہ الیکشن کے ریزلٹس کی جو ڈیکلریشن ہے اس کو آہستہ سلو ڈاؤن کیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد 12 بجے 10-11 بجے کے قریب وہ الیکشن ریزلٹس بالکل آنا بند ہو گئے. اور آج صبح تک یہی سما رہا، اور جو کل شام کے ریزلٹس تھے وہ آج صبح بھی وہیں سے شروع کیا گیا، اور بہت سلو سپیڈ کے اوپر الیکشن ریزلٹس جو آنے شروع ہوئے. لیکن جو کل جیت رہے تھے وہ آج صبح ہار گئے، اور جو کل ہار رہے تھے وہ آج صبح ان کو جتوا دیا گیا. اور یہ کافی ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری کنسٹیٹوئنسی میں یہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو لازمی بات ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ انجینئرنگ ہو رہی تھی. اس میں خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ان کا رول جو ہے، یہ جو بھی وہ اپنا سسٹم لاتے ہیں وہ شام کے کسی نہ کسی پہر وہ کلیپس کر جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ انجینئرنگ کا الیکشن انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور اس وقت یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جبکہ وہ انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو جن کو جتوانا ہوتا ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں. سو اس کے اوپر وی ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. اور اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے ورچولی لینڈ سلائڈ حاصل کی ہے. وہاں سے 40 میں سے میرا خیال 38 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ ہم نے جیتی ہیں. پروونشل اسمبلی میں ہماری 2/3 سے بہت زیادہ میجورٹی ہے. پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ میں ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ، جس کو کہ انجینئر کر کے اوپر لایا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ میں ہیں، اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور اس میں منیمل لیول آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ہم کم از کم 3 حکومتیں جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. سینٹر کی حکومت، کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حتی الوسع لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم ان میں سے 2 سے، کے پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینئرنگ کا وہ جاری ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جی ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے. سو پوسٹ الیکشن جو فیز ہے اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، فال بیک آپشنز ہیں. ہمارے پاس ٹرائیبیونلز میں جانے کا آپشن ہے، ہمارے پاس کورٹس آف لاء میں جانے کا آپشن ہے. ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن موجود ہے، وہ بھی ہم ایکسرسائز کریں گے. اس وقت اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے، ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور ہماری ڈٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے. سو یہ ٹیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے، اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن. سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں، جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں، لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہماری ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا، جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے، اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ریزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے، ہمارے فالوورز کو جاتا ہے، ہماری
پارٹی کو جاتا ہے اینڈ ابو ایوری ایلس ایوری تھنگ ایلس، وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے، جو کہ جیل کے اندر آج اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی ہو، اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی، جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی، ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاورز دیٹ بھی ان کے ساتھ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے اور وہ حق دیا جائے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے، اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ ہم ارادہ رکھیں گے، وہ ہم کریں گے۔ بہت مہربانی آپ کی، اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا۔ آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے، مرکز میں بھی، کے پی میں بھی اور پنجاب کے اندر، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا پانی چیئرمین کو، اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو بریک کیا جا رہا ہے۔ کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے، لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے، جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے، تاکہ جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے۔ اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے، 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں، اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی۔ کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینیبل ہو سکے گا۔ پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں، اکنامک سچویشن جو ہے، جو اسٹریٹجک سچویشن ہے، جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جینون پبلک مینڈیٹ ہوتا، لیکن حکومت کو، بننے والی حکومت کو اس جینون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سو کنسیکوینٹلی وی فیل کہ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی، اور آج کل کے تقاضے جو ہیں، جو ضروریات ہیں، اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ سو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے، پبلک مینڈیٹ ملا ہے، اس کو وہ رائٹ ہے اس کا، اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے، ود ہوپ اینڈ پرے کہ وہ اسٹرانگ حکومت ہو۔ ہمارے پاس فال بیک پوزیشن ہے، اور ہم ان سیٹس کے اوپر اپنا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے، وہ ہمیں ملے گی۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی ان اسپائٹ آف ٹیمپرنگ اینڈ آل دیٹ جو ڈرفٹ ہے ریزلٹس کی، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اکثریت مل جائے گی۔ بہت سارے ریزلٹس بدلے گئے ہیں، جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے ہیں، اور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے ہیں۔ تو یہ جو اسلام آباد کے جو ریزلٹس ہیں، بالکل ان کی ایک مثال آپ نے خود بیان کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی میں اس وقت پارٹی کا نام ڈسکلوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس پارٹیز موجود ہیں۔ وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم ہماری وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اپنا جو رائٹ ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم جو ریزرو سیٹس ہے اس کے اوپر ہم رائٹ ایکسرسائز کر سکیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو جو پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کریں گے، اور اس طرح ہم اپنا یہ جو حق ہے ریزرو سیٹس کا وہ لیں۔ بدلہ لینا جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بالکل منشور میں نہیں ہے، آپ پڑھ لیجئے اس کو۔ ہم نے اس میں ایک چیپٹر ڈالا ہے، وہ ہیلنگ دا نیشن بیسیکلی، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ۔ ہماری جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے 76 سالوں میں فار واٹ ایور ریزنس جو بھی ہے ہوتا رہا ہے، تماشا ہوتا رہا ہے، یہ ملک پہ اتنے زخم لگ چکے ہوئے ہیں اور وہ ناسور بن چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کو ہیل کرنا، اپنے مرہم رکھنی ہے، اور ہمیں اگر موقع ملتا ہے الیکشنز کے بعد حکومتیں بنانے کا، تو ہماری پرنسپل جو آبجیکٹیو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے ہیل کرنا ہے۔ اس کے لیے طریقے جو میکنزم جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے جب ہمیں یہ رسپانسبلٹی ملے گی۔ دیکھیے منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں، اب بھی لگیں گی، میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے۔ زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے، اور شریف بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ۔ ہماری حکومت کو گرانے میں بھی ان منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا، آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے 27-28 بندے خریدے گئے تھے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسفارم ہوئی ہے۔
ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हुई है कि हमारे पास जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, और अगर आपने देखा है जो लोग हमारी सपोर्ट के साथ बने हैं वो यंगर जनरेशन है। ये वो लोग हैं जो कि खान साहब की विजन और खान साहब की आइडियल्स की वजह से पार्टी के साथ हैं और आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं पार्टी के। सो जहाँ एक तरफ ये बात माननी पड़ेगी कि मंडियाँ लगेंगी, वहाँ दूसरी तरफ ये बात है कि इन लोगों का ज़मीर ख़रीदना जो है वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम होगा। ये बहुत ज़्यादा वेडेड हैं in the vision and ideology of the party. आपको याद है, I'd like to take you back to 2013. आपको याद है कि 2018 वो जो डेक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री थी वो किस वक्त 13 किस वक्त नवाज शरीफ साहब ने की थी? वक्त शाम का क्या वक्त था? 7:30 बजे नवाज शरीफ साहब ने अपनी डेक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री की स्पीच कर दी थी। तो अब ये इसहाक डार साहब का जो झूठ है वो तो मेरा ख्याल इससे यहाँ है कि जी वो उनको पता नहीं, पता तो उनको चल रहा था कि वो हार रहे हैं, और आपको उसके अंदर की रुदात भी मेरा ख्याल पता लगी होगी कि वो वॉकआउट कर गए थे उस मीटिंग से जहाँ वो बैठे हुए थे और बहुत गुस्से से वो गए थे। ये झूठ के पलंदे बनाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा आपका जो हिस्सा है सवाल का, प्रेमेच्योर्ड है, अभी पता लगने दे पहले कि क्या होता है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे लोग आएंगे।